اب ایک بڑا خوبصورت آپ کے تصرف کا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اسے بھی امام یافعی اپنی کتاب خلاصۃ المفاخر میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 529 ہجری کا واقعہ ہے، 27 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہاں شیخ ابو الحسن خفاف بغدادی، شیخ ابو الحسن علی بن سلیمان خباز اور شیخ جلیل کیسر بیان کرتے ہیں کہ 27 ذی الحجہ کا موقع ہے، 529 ہجری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک بغداد کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت کے علماء، فقہاء، مریدین اور معتقدین آپ کے ساتھ چل پڑے، اور یہ فرماتے ہیں ہم بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ اپنے شیخ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کافی دیر حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیخ کی قبر کے پاس کھڑے رہے۔ شدید گرمی تھی، ہمیں بھی محسوس ہوئی، مگر آپ بھی کھڑے رہے، ہم بھی آپ کی تکلیف میں کھڑے رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کافی دیر گزری، آپ کھڑے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کا چہرہ مبارک بڑا متبسم تھا، بڑا حشاش بشاش تھا، اور فرحت و مسرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ راوی کہتے ہیں میں آگے بڑھ کر حضور کے پاس گیا، میں نے عرض کیا حضرت اتنی دیر جو آپ کھڑے رہے یہ ماجرا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، یہ شعبان کے جمعے کا واقعہ ہے، اور یہ 499 ہجری کی بات ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب واقعہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں 499 ہجری کی بات ہے، میں اسی طرح نوجوان تھا کہ اپنے شیخ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد رصافہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں راستے میں ایک پل آیا، ایک نہر تھی اور اس پر پل آیا۔ گزرتے ہوئے میرے شیخ نے مجھے ٹھنڈے یخ پانی میں ڈال دیا۔ سردیوں کا دن تھا، میرے شیخ نے مجھے پانی میں ڈال دیا، میں نے برداشت کر لیا اور بسم اللہ کہہ دیا، مولا چلو میرے جمعے کا غسل ہو گیا، چلو میرے جمعے کا غسل ہو گیا۔ پھر فرماتے میں نے اونی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور میری آستینوں میں کچھ علمی اوراق تھے، میں نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے کہ کہیں بھیگ نہ جائیں۔ پھر جب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں باہر نکلا، میں نے اپنا لباس نچوڑا، پہن لیا۔ مجھے اذیت تو بڑی ہوئی مگر برداشت کر گیا کیونکہ میرے شیخ نے ڈالا تھا۔ ادب شیخ دیکھیں، برداشت کر گیا کیونکہ میرے شیخ نے پانی میں ڈالا تھا۔ جب شیخ سے جا ملا، لوگوں نے کچھ کہنے کی جسارت کی، ابھی کی ہی تھی۔ میرے شیخ کہتے ہیں عبد القادر کے لیے کچھ نہ کہو، میں نے تو صرف آزمانا تھا کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ عبد القادر وہ پہاڑ بن گیا، ہلاؤ تو ہلتا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہ ماجرا گزر گیا۔ اب فرماتے ہیں میں آج اپنے شیخ کی قبر پر ان کی زیارت کو گیا۔ جیسے ہی شیخ سے ملاقات کی تو دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ نے ہیرے اور جواہرات سے بھرپور ایک لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ ہاتھوں کو دیکھتا ہوں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں دیکھتا ہوں تو سونے کی چپل پہنی ہوئی ہے۔ پھر آپ کا دایاں ہاتھ دیکھتا ہوں تو وہاں وہ مفلوج نظر آتا ہے، دایاں ہاتھ بیکار نظر آتا ہے، غیر متحرک نظر آتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ادھر سونے کے چپل ہوں، سونے کے کنگن ہوں اور ہیرے جواہرات کا لباس ہو اور ہاتھ مفلوج ہو۔ کہتے ہیں تجھے پتا ہے جب میں نے تجھے اس دریا میں ڈالا تھا، اس دائیں ہاتھ سے ڈالا تھا، اس کے بعد سے یہ مفلوج ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے عبد القادر
تجھے عرض کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کر، وہ تجھے ٹالتا نہیں کہ میرا یہ ہاتھ خدا ٹھیک کر دے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا توقف کیا، اتنے میں بغداد کے 500 اولیاء اپنی قبروں پہ کھڑے ہو کر سفارش کرنے لگے۔ میں رک نہ سکا، میں اس وقت تک سوال کرتا رہا خدا کے حضور جب تک میرے شیخ کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو۔ جب وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو میرے شیخ نے اسی دائیں ہاتھ سے مجھے مصافحہ کیا، دائیں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ میں اس خوشی کے عالم میں تبسم کنا ہو کر واپس لوٹ رہا تھا، چلو میری وجہ سے میرے شیخ کا بھلا ہو گیا اور مجھے کیا چاہیے۔ جب آپ بغداد شریف پہنچے یہ بات پھیل چکی تھی، ہر شخص تعجب میں مبتلا تھا۔ بغداد کے علماء فقہا جمع ہو گئے اور وہ میرے پاس آ کر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر یہ ماجرا پوچھنا چاہتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے جب آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی ہیبت دیکھ کر جرت نہ ہوئی وہ سوال نہ کر سکے، ہیبت دیکھ کر جرت نہ ہوئی وہ سوال نہ کر سکے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں تم سوال نہ کرو، میں تیرا سوال بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا اس طرح کرو کہ اولیاء میں سے 2 اولیاء کو چن لو، جب تک تم میری مجلس میں بیٹھے ہو بیٹھے بیٹھے تمہارے سوالوں کا جواب تمہیں عطا ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضرت ایک شیخ یوسف بن یعقوب ہمدانی کو چن لیا اور ایک شیخ ابو محمد عبد الرحمن کو چن لیا۔ ابھی چنا ہی تھا کہ باہر سے ایک چیخ و پکار کا عالم سنائی دیا۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف بن یعقوب ہمدانی بڑھنا سر سے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے ابھی اللہ رب العزت نے مجھے شیخ حماد کا دیدار کروایا ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں اے یعقوب جاؤ، مسجد میں میرے عبد القادر کے پاس علماء سوال لے کر بیٹھے ہیں، انہیں جا کر کہہ دو جو کچھ عبد القادر کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہی بات حضرت شیخ محمد عبد الرحمن فرماتے ہیں مجھے بھی مشاہدہ ہوا، وہ بھی اسی طرح بڑھنا سر دوڑتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے ابھی شیخ حماد کا مجھے بھی مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جاؤ ان علماء کو کہہ دو غوث الاعظم سے سچا اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔